الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ نور کے بعض مضامین آپ حضرات کے سامنے مسلسل بیان ہو رہے ہیں، جن میں پہلا مضمون تہذیب اسلام کا اور تہذیب اسلام یا اسلامی تہذیب جو صلیب، یہود، ہنود سب باطل ادیان کے مقابلہ میں ایک صاف ستھری اور پاکیزہ تہذیب ہے، روشن تہذیب ہے، اس کا اصول اول اور بنیاد عفت اور پاک دامنی اور دجالی تہذیبیں جس عنوان سے بھی ہیں، چاہے وہ نصرانیت کے عنوان پہ ہوں، یہودیت کے عنوان پہ ہوں، الحاد کے عنوان پہ ہوں، تو وہ سب تہذیبیں دجالی اور طاغوتی تہذیبیں کہلاتی ہیں، جن کا اصول اول اور بنیاد بے حیائی، فحاشی، عریانی اور بے غیرتی پر مبنی ہے، اور یہ حق و باطل کا جھگڑا اور نزاع روز اول سے میدان میں برسر پیکار ہے۔ بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر یہ میدان اور یہ جنگ پہلے سے زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہوئی، اور جتنی شیطانی تہذیبیں ہیں، باطل اور دجالی تہذیبیں،
انہوں نے اس صاف ستھری اور پاکیزہ تہذیب کو ختم کرنے کے لیے تلوار سے زور آزمائی کی، لیکن ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ خلفائے راشدین کا زمانہ، پھر اس کے بعد بنو امیہ کا 95 سال دور خلافت، جس میں اسلام افریقہ تک اور ملتان تک پہنچا، برے صغیر تک پہنچا۔ پھر اس کے بعد 500 سال بنو عباس کی خلافت، اس دوران کی فتوحات، اور پھر خلافت عثمانیہ 500 سال سے زائد عرصہ کی۔ تو اس دوران صلیبی نصرانیت کے علمبردار پے در پے شکستیں کھانے کے بعد ان کا جو ایک نیا رنگ سامنے آیا، وہ مسلمانوں سے معاہدے کر کے اپنی تہذیب کا تسلط، اپنی زبان کا تسلط، اپنی معیشت کا تسلط، اس میدان میں انہوں نے کام کیا، حتیٰ کہ مسلمانوں میں مختلف انداز میں انہوں نے وہی صلیبی تہذیب کو رواج دیا، دجالی تہذیب کو رواج دیا۔ ورنہ مسلمان اور بے غیرتی یا بے حیائی کا ربط ہی نہیں تھا، جوڑ ہی نہیں تھا۔ یہ سب اس مغربی تہذیب نے ذہن بدلے، علم کے نام پر یونیورسٹیاں، کالج اور اپنے سکولز کا نظام قائم کیا، اور اصل میں مغرب کا اور نصرانیت کا ہدف اسلامی تہذیب تھا۔ تو انہوں نے اپنا تعلیمی نظام اس کو بطور اعلی کار کے استعمال کیا، اور پوری دنیا پہ دجالی تہذیب کو مسلط کر دینے کے لیے میڈیا، تعلیمی ادارے اور معاشی مسائل اور زبان، یہ 4 چیزوں کا انہوں نے آسرا لیا۔ زبان اپنی مسلط کی۔ آپ دیکھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، لیکن آپ کے ملک میں انگریزی لازمی مضمون ہے اور عربی اختیاری مضمون ہے۔ انگریزی لازمی مضمون، عربی اختیاری مضمون، اسلامیات اختیاری مضمون۔ تو یہ سب اس مغرب کا اور اس دجالی نظام کا مضبوط نیٹ ورک۔ میڈیا دیکھیں، میڈیا پہ بھی انہی کا تسلط۔ علمی میدان دیکھیں، یونیورسٹیاں، کالج، لا کالج، اس پہ بھی انہی کا تسلط۔ پھر انگریز جب یہاں برے صغیر سے جانے لگا اور اسلام کے نام پہ ہمارا یہ ملک مارے سے وجود میں آیا، جس پہ
لاکھوں آدمیوں کی قربانیاں ہیں، علماء کی، دیندار طبقہ کی، تو اسی انگریز نے جاگتے ہوئے اپنی چال کر دکھائی، اور پاکستان جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، سن 47 سے لے کر 2021 ہو گیا، اس ملک میں اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہی تھی، حالانکہ ملک حاصل اسلام کے نام پہ کیا گیا، اور اسلامی ملک کی عدالت میں قرآن و سنت کا نظام 47 سے لے کر 2021 تک نہیں آیا۔ اسمبلیوں میں جو ایم این اے، ایم پی ایز منتخب ہوتی ہیں، وہ مسلمان اکثر نہیں، اسلامی تہذیب سے خالی، اسلامی عقائد سے خالی، اسلام کے متعلق علم سے خالی، اور خالص وہ انگریز کے پالتو جن کو سیاسی فرعون کہنا مناسب ہے۔ یہ سارے جاگیردار طبقہ جو 1857 کی جنگ آزادی میں جن کے باپ دادا نے انگریز کی وفاداری کی، صلیبیوں کی وفاداری کی، اور مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور مسلمانوں سے غداری کی، مجاہدین سے غداری کی، تو انگریز نے ان کے نام زمینیں الاٹ کی۔ اور میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں کہ سن 47 سے لے کے 2021 تک جو پاکستان کی اسمبلی، مرکزی اسمبلی ہو، مرکزی شورا ہو، بڑی اسمبلی، چھوٹی اسمبلیاں، ان میں جتنے ایم پی ایز، ایم این اے، وزیر اعظم، صدر اور ذمہ دار یہ طبقہ سیاست کے اس عنوان پہ ہے، یہ سب کے سب وہی سیاسی فرعون ہیں جن کو انگریز نے اس ملک پہ مسلط کیا، اور وہی جاگیرداری نظام ہے۔ یہ جو جمہوریت کرتے ہیں، یہ جمہوریت کے بھی غدار ہیں، اور جو یہ تو الگ بات ہے کہ جمہوریت کی حقیقت کیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو کچھ ہوا یہ جمہوریت سے بھی غداری، اسلام سے تو غداری ہے ہی ہے، لیکن جمہوری نظام سے بھی غداری کی، اور وہی لوگ، وہی جاگیردار جنہوں نے 1857 میں اہل اسلام کے خلاف غداری کر کے عیسائیوں کا ساتھ دیا، انگریز کا ساتھ دیا، انگریز نے ان کو زمینیں الاٹ کی، وہ جاگیردار بنے، اور بڑی بڑی جاگیریں، زمینیں اور زمیندار جاگیردارانہ نظام ایک آیا۔ جب وہ جانے لگا تو دھوکہ یہ دیا کہ یہ اسلامی ملک کا نام دے کر ملک کے پس منظر اور ملک کی باغ ڈور اپنے ان پالتو کتوں کے ہاتھ دے دی جن کے والدین، جن کے آباء و اجداد انگریز کے خالص غلام تھے، اور وہ کالے انگریز، وہ گورے چلے گئے، کالوں کو مسلط کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 47 سے لے کے 2021 تک جس نام پہ ہمارا ملک حاصل کیا گیا، وہ کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے آج تک اس پہ عمل نہیں ہوا۔ اور جب تک یہ جاگیردار طبقہ جو ذہناً انگریز کے اب بھی غلام ہیں، ان کے آباء و اجداد غلام تھے، تو یہ غلام قوم جب تک یہ مسلط رہے گی، پاکستان کو یورپ کی چھونی بناتے رہیں گے، اور اسی کا اعلیٰ کار، امریکہ جیسے دہشت گرد کا اعلیٰ کار بن کے رہیں گے، نہ اسلام کی فکر، نہ اہل اسلام کی فکر۔ تو آج سب سے زیادہ
ہمارے ملک میں اور دیگر اسلامی ملکوں میں اس بے حیائی اور دجالی تہذیب کو عام کیا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے، کھیلوں کے ذریعے اور زبان کے ذریعے، کلچر کے ذریعے، فیشن کے ذریعے ہر گند کو مسلمانوں میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سب گند کا اولین بنیاد فحاشی، عریانی، بے حیائی یہاں تک پہنچ گئی کہ سڑکوں پہ جلوس آنے لگ گئے، بازاروں میں میلے لگ گئے۔ تو ان حالات میں اس بات کا سمجھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ اسلامی تہذیب کیا کہتی ہے، اور اس وقت یہ دو تہذیبوں کی بڑی جنگ ہے۔ ایک طرف اسلامی تہذیب ہے اور اس کے مقابل دجالی تہذیب ہے، طاغوتی تہذیب ہے۔ سب سے بڑی جنگ ان دو تہذیبوں کی جنگ ہے، جو مولوی بھی نہیں سمجھ رہے اور دیندار طبقہ بھی نہیں سمجھ رہا۔ تو اس کے لیے رہنما اور رہبر اور ہدایت کا اصل مینار وہ کتاب خدا قرآن مقدس ہے، اور قرآن مقدس نے اسلامی الہی تہذیب جو اللہ نے تہذیب دی، اس کی پاسبانی قرآن کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کے بعض قوانین ذکر کیے۔ ایک بدکار کو سزا دینا تاکہ بے حیائی رک جائے، اس میں بدکاری کی حد ہے، زنا کی حد ذکر کی، مقصد ہے کہ بدکاری رکے، بے حیائی رکے، یہ ایک قانون۔ دوسرا قانون ساتھ ہی ذکر کیا کہ مجرم پہ رحم نہ کرو، مجرم جس درجے کا بھی ہو، بدکار وہ رحم کے قابل نہیں، مجرم قابل رحم نہیں، ترس نہ کرو، اس کو کھلے عام سزا دو۔ اور نمبر 3 کہ بدکاروں سے اجتناب کرو۔ الزانیۃ والزانی، جو بدکردار لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، فحاشی عریانی پھیلانے والے، ان سے دور رہو، ان سے بائیکاٹ رکھو۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ بیان کیا کہ بدکاری کی تہمتیں مت لگاؤ، نیک لوگوں کو، پاک لوگوں کو بدنام نہ کرو۔ جو نیک لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں، ان پر غلط تہمتیں مت لگاؤ۔ بدکاری اسی سے پھیلتی ہے کہ غیر مجرم کو مجرم قرار دیا جائے یا مجرم پہ ترس کیا جائے، تو فرمایا دونوں کام نہ کرو۔ پھر اس فحاشی اور بے حیائی کے 3 اہم اسباب تھے۔ پوری دنیا میں اس کا کوئی فلسفی، منطقی، کوئی اپنے آپ کو حکیم، دانا کہنے والا فحاشی کے اسباب تلاش کرے، چاہے کسی علم سے بھی، تو وہ فحاشی عریانی کے 3 بڑے اسباب ہیں۔ پہلا سبب اختلاط ہے، مردوں اور عورتوں کا بلا ٹوک ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، یہ پہلا سبب تھا۔ اور دوسرا سبب غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا مردوں کا، اور عورتوں کا غیر محرم مردوں کو دیکھنا، اس کو کہتے ہیں النظر، نظر کرنا، دیکھنا۔ یہ دوسرا بڑا سبب ہے معاشرے کے بگاڑ اور بے حیائی کا۔ اور تیسرا سبب ہے کہ جو نکاح کے قابل لوگ ہیں ان کی شادی نہ کرنا اور شادی میں تاخیر کرنا، لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کر دینا، یہ بھی بے حیائی کے اسباب میں سے اور زنا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہ 3 بڑے اسباب تھے
پہلے کا نام تھا اختلاط. کیا نام تھا؟ اختلاط. اختلاط کا معنی رل مل کے رہنا. جیسے دجالی تہذیب میں دیکھو، سکول کالج کی بنیاد دیکھو، ایک بینچ پہ لڑکی ساتھ لڑکا، یہ اختلاط ہے. انہوں نے بھی اس کو سمجھا ہے کہ زنا تب پھیلے گی کہ اختلاط ہوگا. دفتر میں ملازم ہے تو ساتھ لڑکی ہے، ہسپتال میں ڈاکٹر ہے تو ساتھ لڑکی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا عورتوں کا نظم الگ، مردوں کا الگ، لیکن سٹاپ میں ایسا اختلاط کیا گیا کہ وہاں پر رہنا بھی مشکل ہے حیا والے آدمی کا، اور کام کرنا بھی مشکل ہے. تو دجالی تہذیب نے ہر مقام پہ اختلاط پہ زور دیا، اور انہوں نے کہا یہ مرد اور عورت یہ زندگی کی گاڑی کے دو پہیے، یہ برابر ہیں. یہ دو پہیے جب آئے نا برابر تو یہ اختلاط ہوا. یہ الگ بات ہے، خیر اس میں تبصرہ نہیں کرتا. تو بہرحال یہ بڑی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھ لو. شریعت نے اختلاط کے مقابل رکھا استیزان. استیزان میں خبردار کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. اس کے لیے پھر قانون بیان کیے، لا تدخلوا بیوتا، کسی کے گھر جانا ہو اجازت لینی ہے، سلام کرنا ہے. وہاں اگر صرف عورتیں ہیں پھر نہیں جا سکتے، عورتیں اور بچے ہیں پھر نہیں جا سکتے. اگر وہاں مرد ہے تو اس سے بھی اجازت لے کے جانا ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دے خوشی سے واپس آنا ہے. 3 دفعہ تک اجازت لے سکتے ہو، پھر اجازت لینے کے بعد دروازے پہ جم کے نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ پورے آداب قرآن نے بیان کیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اختلاط ختم ہو اور غیر محرم عورتیں اور مرد ان کی ملاقات میل جول یہ نہ ہو سکے. تو اس کے مقابل استیزان. ان کا سب سے بڑا شیطان کا گر اور دجالی تہذیب کا عنصر بد نظری. آپ دیکھیں عام سی چیز کا اشتہار دینا ہو تو فوٹو عورت کا ہے، خبریں دے رہی ہے تو عورت ہے، مرد ختم ہو گئے. لیکن مقصد ہے کہ جب بار بار صوفی صاحب نیک آدمی تو خبریں تو اس نے سننی ہیں، ویسے شاید وہ زیارت نہ کر سکے تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے خبریں تو سنے گا. تو یہ بد نظری، پورے بازاروں میں عورتوں کے فوٹو اور اشتہاروں میں عورتوں کے فوٹو، ٹی وی پر عورتوں کے فوٹو، ہر جگہ پہ یہ فوٹو اور بد نظری، اس کو عام کرنے کے لیے دجالی تہذیب نے پوری محنت کی. اس کے مقابل اسلامی تہذیب ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو الگ حکم دیا اور مومنات ایمان والی عورتوں کو الگ حکم دیا. فرمایا قل للمومنین، میرا پیغمبر مومنوں کو فرما دے. مومنین فرمایا مانیں گے وہی جو ایمان والے ہیں. بے ایمان دجال کے پیروکار انہوں نے کب ماننا ہے؟ جو ایمان والے ہیں ان کو کہہ دے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور کسی غیر محرم پہ اپنی نگاہ نہ ڈالیں تاکہ بد نظری سے محفوظ رہیں. اور یہ بد نظری یہ ایسا ایک زہریلا تیر ہے کہ جب بد نظری ہوتی ہے تو یہ ابتدا اور مقدمۃ الزنا ہے، اور یہی بنیاد بنتی ہے بدکاری کی. تو قرآن نے جڑ سے بدکاری کو کھیڑ دیا کہ ایمان والے مردوں خبردار تمہاری نظر کسی غیر محرم عورت پہ جائے. مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا مجاہدین کا لشکر لے کر عیسائیوں پہ حملہ کرنے جا رہے تھے. تو عیسائی پادریوں نے
یہ مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو شکست دینے کا ایک ہی حربہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاؤ۔ اپنے ایریا کی جتنی حسین و جمیل لڑکیاں ہیں ان کو بنا کر سنوار کر میک اپ شیک اپ کرا کر ان کو مسلمان مجاہدین کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ مدتوں سے گھروں سے باہر ہیں اور نوجوان ہیں، تو جو ہی یہ پھسلیں گے بے حیائی کی طرف، وہ پادری بھی جانتے تھے کہ جو قوم بے حیا بن جائے اس سے اللہ کی نصرت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی امداد ختم ہو جاتی ہے، توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ بھی جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی لڑکیاں جو وہ بن سکتی تھی سب کو سنوار کے پوری ایک شرارت کے تحت مسلمانوں کے سامنے کیا۔ حضرت خالد کو پتا چلا اور 60,000 کا لشکر تھا، 60,000۔ حضرت خالد نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، سب کو جمع کر کے یہی آیت سنائی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میرے پیغمبر مومنوں کو کہہ دے اپنی نگاہیں پست رکھیں، نیچی رکھیں۔ یہ ایک آیت سنی، 60,000 کی فوج گزر گئی اور کسی نے سر اٹھا کے کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ لوگ قرآن سنتے تھے عمل کی غرض سے، اللہ کا حکم سمجھ کے، اور ہم سنتے ہیں چسکا سمجھ کے۔ ان کے دل میں اللہ کے حکم کی قدر تھی، قیمت تھی۔ ایک آیت صلیبیوں کے سارے منصوبوں پہ پانی پھیر گئی، جو کچھ انہوں نے سوچا تھا۔ تو فرمایا نگاہیں پس رکھنا ہے، یحفظوا فروجہم ذالک ازکیٰ لہم۔ آگے ساتھ فرما دیا خبردار، ظاہری تصنع نہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو خلوت میں، جلوت میں، راستے میں، اور کوئی بھی نہ دیکھتا ہو، اللہ تمہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور نگاہیں پست رکھو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، اور یہ غیر محرم مردوں کی طرف نہ دیکھیں، نگاہیں پست کر دیں، کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ، آگے شکے بیان کیے، اور بڑی عجیب شکے ہیں اگر آپ غور کریں اور آج دجالی تہذیب کو بھی ملاحظہ کریں تو آپ دیکھیں کہ اسلام کا مقابلہ اس وقت کتنی خطرناک تہذیب سے ہے، اور نادانستہ طور پہ اہل اسلام اس تہذیب کا شکار ہو رہے ہیں۔ فرمایا اپنی نگاہیں پس کر لیں، بلا یبدین زینتہن، اپنی زینت ظاہر نہ کریں، الا ما ظاہرہ کی بات میں کر چکا ہوں۔ چاہیے تجھے کہ عورت کا قد بھی سامنے نہ آئے کہ اس کا قد کیا ہے، جسامت کیا ہے، لیکن پردے اور برقعے کے نیچے سے قد کا ظاہر ہونا یہ مجبوراً ہے، اسی طرح حرکت کا ظاہر ہونا یہ مجبوراً ہے۔ تو یہ الا ما ظاہرہ سے مستثنیٰ قرار دیا، اور فرمایا کہ اپنے دو پٹے یوں اوڑھیں کہ اپنا اوپر کا پورا حصہ اس پہ دو پٹے آئیں، چادریں آئیں، بخمرہن، بڑی چادریں جس کا نام شرعی پردہ اور برقع ہے، وہ برقع پہن لیں اور وہ چادریں ڈال لیں۔ بلا یبدین زینتہن، آگے پورا اصول ذکر کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورا اصول بیان کر دیا، اور اصول بیان کرنے کے بعد ایک آخری شک ذکر کی، بلا یضربن بِأَرْجُلِهِنَّ، عموماً عورت پاؤں میں زیورات پہنتی تھی، فرمایا اس انداز میں ہوں کہ ان زیورات کی چھنکار کا آواز غیر محرم کے کانوں پہ نہ پڑے، زیور کا آواز غیر محرم تک نہ پہنچے۔ اور آج تو دجالی تہذیب میں ٹی وی پہ گانا ہو رہا ہے،
مجروں میں عورت گا رہی ہے اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. قرآن کہتے ہیں زیور کی آواز نہ پہنچے غیر محرم تک. اب یہاں دجالی تہذیب کے کارندے کیا کہتے ہیں؟ مولویوں کا اسلام سخت ہے، ہم مولویوں والا اسلام نہیں مانتے. میں نے کہا مولویوں کو گولی مار، قرآن تو مان. مولویوں نے جو اپنا خانہ ساز بنایا بالکل نہ مان. لیکن اس کا معنی کیا کرے گا؟ بلا یضربنا بِأَرْجُلِهِنَّ، عورت اپنا قدم اٹھائے گی تو زور سے زمین پہ نہیں مارے گی، آہستہ، تاکہ قدم اور زیور کی آواز کسی غیر محرم تک نہ پہنچے. اور دجالی تہذیب جہاں عورت ڈانس کر رہی ہے، گلیوں میں ناچ رہی ہے، گانے گا رہی ہے، بے لباس اور عریہ ہو کر پورے معاشرے کو بدنام کر رہی ہے اور خود زنا کی دعوت دے رہی ہے عملاً، تو اس کو کہتے ہیں یہ حقوق نسوائیں. اور پی ٹی آئی کے دھرنے میں آئی کھڑی ہے، طاہر القادری کے دھرنے میں، اور عورتوں کو دھرنے میں نعرے لگوائے جا رہے ہیں اور سارے بے حیائی کے کام. تو یاد رکھنا بلا یضربن بِأَرْجُلِهِنَّ. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے اور عورت کی خوشبو غیر مردوں کے ناک میں جائے تو اس پر جہنم کی وعید سنائی. یہ حدیث بھی پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. تو عورت کے زیورات کی جھلکار یہ سنانا جائز نہیں ہے، اس پر پابندی لگائی. یہی وجہ ہے نماز کے مسئلہ میں اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو مرد زبان سے کہے گا سبحان اللہ، کوئی سامنے سے گزر رہا ہے، اور عورت زبان سے سبحان اللہ نہیں کہے گی. فرمایا عورت یہ تسبیح کرے گی، زبان سے نہیں. تو یہ سارا پردے کا اہتمام کیا، اور اس کا اصل جو عنوان تھا وہ حفاظت نظر، نظروں کی حفاظت کرنا اور بد نظری سے بچنا. تو یہ اسلام نے اصول بیان کیا. اور ساتھ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ اور قانون آیا. ایک بہت بڑا سبب جو معاشرے کے بگاڑ کا ہے اور دجالی تہذیب کا اہم رکن ہے وہ نکاح نہ کرنا. نکاح نہ کرنا. اور اس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے. ابھی وہ خیبر پختونخوا کی ایک کنجری ملالہ، وہ خیبر پختونخوا کی طوائف یہ بکواس کر رہی تھی کہ نکاح کی ضرورت نہیں. یہ عالمی ایوارڈ یافتہ ہے، عالمی بے غیرتی کی ایوارڈ یافتہ. وہ بکواس کر رہی تھی کہ فرینڈ شپ، پارٹنر شپ کرنی چاہیے، نکاح کی ضرورت نہیں. اور یہ دجالی تہذیب کا ایک سب سے بڑا عنصر ہے کہ نکاح کو مشکل کر دیا گیا اور زنا کو عام کیا گیا، بدکاری کو آسان کرنا اور نکاح کو مشکل کرنا. یہ سب کفار، طاغوت، دجال کی تہذیب کا عنصر ہے. جبکہ اسلامی تہذیب میں نکاح کی ترغیب ہے، نکاح کرو. اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ترغیبات دی. جب نکاح عام ہوگا معاشرہ صاف ستھرا ہوگا اور معاشرہ پاک ہوگا. اسی لیے آپ نے فرمایا سب سے بہتر نکاح وہ ہے بابرکت جس میں خرچ تھوڑا ہو. لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ نکاح کرتے ہیں طرز انگریزی ہے، رسم و رواج ہندوؤں والے، سکھوں والے، یہودیوں والے، نصرانیوں والے. ان میں ایک جہیز کی لعنت ہے. جہیز کی لعنت، یہ اتنی بڑی لعنت ہے جہیز والی کہ لاکھوں رشتے گھروں میں بیٹھے ہیں، جہیز پورا نہیں ہو رہا. پھر برادری کی رسمیں ہیں،
وہ پوری نہیں ہو رہی، ایک جگہ پہ منگنی ہو گئی، اب برادری میں رسم ہے کہ سال تک نکاح نہیں ہونا، کیونکہ ناک کٹ جائے گی، سال تک نکاح نہیں، پھر نکاح ہو گیا اب 2-3 سال تک رخصتی نہیں. یہ سب جہلیت کی رسمیں ہیں. اسلام نے نکاح کو آسان کر دیا. اور نکاح پہ کتنا خرچہ ہے جی؟ مولوی کی فیس نکال کر، خدا ہدایت دے. مولوی نے ایسے جہاں ٹیکس رکھا ہے، جہاں مولوی کو 1 روپیہ بھی نہ دو نکاح ہو جاتے. آج کل تو جناب عالمی مبلغ، عالمی مولوی ایک شادی کے 10 لاکھ لے رہے ہیں. اور ہے بڑے اللہ والے. ایک شادی کا کتنا لے رہے ہیں؟ 10، نہیں سنا آپ نے؟ 10 لاکھ تبرک سمجھ کے. خیر بہرحال تو یاد رکھ لو، فرمایا انکحوا الایام، ایم مرد جس کی شادی نہیں ہوئی یا عورت جس کی شادی نہیں ہوئی یا وہ مرد جس کی بیوی مر گئی یا عورت جس کا خامد مر گیا، بیوہ عورت اور بیوہ مرد، ان کی شادی کراؤ. انکحوا، معاشرہ تب پاک ہوگا. اور آج عورت کا خامد مر گیا، اس کو آگے شادی کرانے کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے عزتی. یہ جہلیت کی رسم ہے. عورت اگر بیوہ ہو گئی اس کی آگے شادی کرا دو. پھر بعض جگہ یہ گندی رسم ہے کہ عورت گھر میں آئی، اس کا خامد فوت ہو گیا، اب ضرور ان کے ہاں رسم ہے کہ عورت جا نہیں سکتی، اس کے بھائی سے شادی کرے گی یا جہاں رہے گی. یہ بھی خالص جاہلیت کی رسم ہے. کوئی پابند نہیں. جب خامد فوت ہو گیا اب عورت مختار ہے. اگر اپنی خوشی سے جہاں نکاح کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن برادری کی رسموں میں اس کو جکڑ دینا کہ جہاں اس گھر سے جا نہیں سکتی، یہ سب سے بڑا ظلم اور بربریت ہے. اور یہ جہلیت کی رسم ہے. اور عورت کو شریعت نے حق دیا، اگر اس کا خامند مر گیا عدت گزارے گی خامند کے گھر میں 4 مہینے 10 دن. اس کے بعد وہ عورت خود مختار ہے، آگے جہاں چاہے نکاح اس کے اولیاء اور وارث اس کا نکاح کرا سکتے ہیں. اس رسم کو بھی توڑنا ضروری ہے. اسی طرح خامند مر گیا، اب کہتے ہیں جی اس کے 2-4 بچے ہیں، اگر شادی کرے گی ہماری بدنامی ہوگی. تو اب اس سے پوچھو تو کس درجے کا مسلمان ہے؟ قرآن تو کہتے ہیں انکحوا الایام. اور صحابہ کا دور دیکھیں تو وہ اکثر، خود نبی کریم علیہ السلام نے بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے. بیوہ عورتوں سے شادی کی جن کے خامند فوت ہو گئے تھے. تو یہ بیوہ مرد، کوئی مرد بیچارہ وہ بیوہ ہو جائے، بیٹے کہیں گے نہ ابا جی، نہ ابا جی، شادی نہیں کرنی، یعنی ابا جی کو ذلیل کرنا ہے، شادی نہیں کروانی. یہ وفادار بیٹی. تو اس لیے اگر کوئی مرد بیوہ ہو گیا، اس کی بیوی فوت ہو گئی، اس کو شادی کراؤ، آڑ نہ بنو. عورت کا خامند فوت ہو گیا، انکحوا، اس کی شادی کرواؤ. آج لوگ الٹا آڑ بن جاتی ہیں اور اس کو عیب سمجھتی ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بعض چیزیں بڑی اچھی ہے. یہ 14-15 سال کے جب لڑکی لڑکا ہو جائیں کئی علاقوں میں شادی کر دیتی ہیں. یہ اول نمبر کام ہے. انکحوا الایام. کسی بالغ کو بغیر شادی کے نہ رہنے دو. معاشرہ پاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پھر خاندانی رسم و رواج شادی میں نہ دیکھو. لڑکا اور لڑکی کی خواہش اور ان کی رضا مطلوب ہے. یہ جو آپ
جبرن شادی کرتی ہیں. ایک لڑکا ایک جگہ پہ شادی نہیں کرنا چاہتا, والدین اماں جی کہتی ہے ضرور کرنی ہے, نہیں تو میں تو 32 دھاریں نہیں بخشوں گی, دودھ نہیں. اب اماں جی نے تو کل فوت ہو جانا ہے, تو بیٹا جی پوری زندگی اس کے گلے میں تو پٹا پڑ گیا. اس لیے مہربانی کر کے اتنی بات ضرور ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی شادی والدین کروائیں, لیکن مرضی اپنی نہ کریں, ان کی پسند ناپسند بھی معلوم کریں, ان کی رضا عدم رضا بھی معلوم کریں. شادی کے معاملہ میں بالکل جبر نہ کریں, رشتہ داریوں کی پابندیاں اور خاندانی پابندیاں نہیں. وہ شادی کوئی عارضی نہیں, پوری زندگی کا کام ہے, تو اس پہ چھوڑو. اور ان کی رضا, اسی لیے شریعت نے بالغہ لڑکی کی رضا کو شرط قرار دیا ہے. اگر لڑکی بالغ ہے, وہ راضی نہیں اور اجازت نہیں دے گی تو نکاح نہیں ہوگا. اس چیز کا بھی خیال ہے. اسی طرح لڑکا ہے, تو یہ پابندیاں ختم کرو. انکحوا الایام, آج یہ بھی معاشرے کی برائی کا سبب ہے. تیسرے نمبر پر, شادیوں کو مہنگا نہ کرو. یہ جو تم ولیمے کرتے ہو, ولیمہ کو عبادت سمجھو, اور عبادت کس کی رضا کے لیے ہوتی ہے, یا ناک رکھنے کے لیے؟ اب آپ خود سوچ لیں, آپ اور ہمارا معاشرہ جو شادیاں کر رہا ہے, اس میں اللہ کو کتنا پوچھتے ہیں, پھر برکت بھی نہیں ہوتی. بھائی ولیمہ تو سنت ہے. صحابی نے شادی کی تو وہ خوشبو زی جرم ہوتی تھی جو زہر آتی. آج کل تو سینٹ آ گئے اور مادہ والی خوشبو ہے, تو اس نے خوشبو لگائی جو زہر ہو رہی تھی. تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے. اچھا شادی کی ہے, تو اولم بلو بشاتن, ولیمہ کر, اگرچہ ایک بکری ہو, ولیمہ کر, ایک بکری ہو. اور ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے, یہ فخر کر رہا ہے چودھری صاحب اور ملک صاحب اور خان صاحب, زمیندار صاحب, میں نے بیٹے کی شادی کی نا تو 50 لاکھ خرچہ ہو گیا. کہتا اچھا جی چودھری صاحب ہیں, دھر لعنت چودھری صاحب ہے, بے ایمانہ چودھری صاحب ہیں, ہندو چودھری صاحب. کس شریعت نے تجھے کہا اس فضول خرچی کا؟ اور تو نے تو دوسروں کے لیے نکاح مشکل بنایا. اب تو 50 لاکھ خرچ کر رہا ہے, دوسرا چودھری سوچے گا میں پہلے 50 لاکھ جمع کروں تب شادی کروں, نہیں تو میرا تو ناک کٹ جائے گا, اس کے رشتے رہ گئے. اور یہ بے ایمان اپنے ناک کو پھنکارے دے رہا ہے کہ میں نے بڑا خرچہ کیا ہے. یہ خرچہ کیا ہے شیطان کی راہ میں, طاغوت کی راہ میں, اور اس خرچے کا تجھے نقصان ہے. تجھے شریعت نے اس کا پابند نہیں کیا. ہاں حسب استطاعت شرعی قواعد کے مطابق ولیمہ کرنا سنت ہے, لیکن فضول خرچی, اسراف, ریاکاری, نمود, دکھلاوے اور شادی کو مہنگا کرنا نکاح کو, تو یہ سب کچھ شیطانی سوچ ہے اور شیطانی وساوس. بلکہ میں تجھے کہتا ہوں جن کو اللہ نے رزق حلال دیا اور مالدار ہے, شادی پر کم سے کم خرچ کرے, ولیمہ پر کم سے, اس کی وجہ کہ غریبوں کا حوصلہ بڑھے اور جو متوسط طبقہ ہے اس کا حوصلہ بڑھے. تو ان جو مالدار چودھری ہیں انہوں نے شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا کہ ہر آدمی سوچنے پہ مجبور ہے, اور انہوں نے سمجھا جب تک اتنے پیسے نہ ہوں تو شادی نہیں ہوگی. تو یاد رکھ لو ولیمہ کے لیے بکری بھی ضروری نہیں, چائے پلا دو, اور سارے جہان کو بلانا ضروری نہیں. کئی جو ہمارے مخلص ساتھی ہوتے ہیں قریبی, تو میں ان کی شادیوں پہ نہیں جاتا, ناراض بھی ہوتے بھی بڑے مخلص ہیں, میں جان بوجھ کے نہیں جاتا, یہ بتانے کے لیے کہ آنا کوئی ضروری نہیں.
इस पे कोई नाराज ना हो। सहाबी ने शादी की, पैगंबर को नहीं बुलाया, आपको पता ही नहीं कि इसकी शादी हुई है, ये रस्में तो तुमने बना डाली कि हमें पूछा नहीं जी, हमें दावत नहीं दी जी, हमारे बिरादरी को नहीं पूछा जी, हमारे पास नाई नहीं आया जी, हमारे पास कार्ड नहीं आया जी। फिर कार्ड देखो, फजूल खर्चिया, कार्ड जो शाये करते हैं लाखों रुपए कार्डों पर। ऐ जरा कागज अच्छा हो, पता चले भाई चौधरी की शादी है, खान की शादी है, बड़े आदमी की, लिखाई सुनहरी हो। ये सब शय अल्लाह ताला की तरफ से लानत और माले हराम की अलामत है। मालूम होता है कि खान चौधरी का हलाल का माल नहीं था, अगर हलाल का होता तो हलाल कामों पे लगता। जब इसराफ और फजूल खर्ची और बेईमानी पे माल खर्च हो रहा है तो एक ज़ाहिरी अलामत है कि इसकी कमाई ठीक नहीं है। नाराज तो नहीं हो ना? खैर है, हो भी जाओ, सूरह नूर है, रोशनी होगी तो काम खुलेगा। निकाह को सस्ता करो, महर को कम करो। ये जो महर कहां कहां का वो जो वाकया है ना, बुढ़िया वाला मौलवी सुनाते हैं, उसका ये माना ही नहीं है कि हजरत उमर ने पाबंदी लगाई तो बुढ़िया खड़ी हो गई, तो हजरत उमर खामोश हो गए। तो वहां तो एक इल्मी बात भी है, वहां बुढ़िया ने जो बात की थी तो बात हजरत फारूक आजम की ठीक थी, बुढ़िया की ठीक नहीं थी। लेकिन उसने जब कुरान का लफ्ज पढ़ा तो फारूक आजम और सहाबा, उनकी आदत थी जब कुरान आता तो वो चुप हो जाते। तो हजरत फारूक आजम खामोश हुए थे कुरान के अदब में, वो भी अगर वाकया सनद से साबित हो जाए। मुझे तो खैर जितनी संदेह मिली हैं एक भी सही नहीं ये बुढ़िया वाले वाकये की। तो बहरहाल सही हो भी जाए तो हजरत फारूक आजम का खामोश रहना अदब लिल कुरान, क्योंकि काना बक्का फन ले किताबिल्लाह। जैसे सिद्दीक ने तकरीर की तो फारूक आजम घुटनों के बल गिर गए। अब सिद्दीक के रोब की वजह से नहीं गिरे थे, इन्ना का मैयतुम व इन्नहुम मैयतून आयत के एहतराम की वजह से घुटनों के बल गिर गए। ये अदब है कुरान का। और पंजाबी मौलवी हो, पाकिस्तानी, इसको जितना कुरान सुनाओ ये इतना अकड़ता है, बेईमान है। वह भी काला हदसना फुला, ओ गधे के गधे। इधर कुरान आए, कुरान के मुकाबले में वह भी काला हदसना फुला किधर आ गया? वह भी काला हदसना फुला बाबे ने लिखा थे, दादे ने लिखा। ये कुरान को नहीं मानेगा, आगे डांस करेगा। और सहाबा जहां कुरान की बात आती तो उनके घुटने जमीन पे आ जाते, क्योंकि उन्हें पता था ये कलामुल्लाह है और कलामुल्लाह सारे कलामों का बादशाह है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूं, बात लंबी हो जाएगी। निकाह को आम करो, फिर एक निकाह और दूसरे पे इतराज। एक जगह पे मैंने तकरीर की, बाद में मुझे साथियों ने बताया कि औरतें सब आपकी खिलाफ बातें कर रही थी। मैंने कहा औरतों को समझ ही नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, जिना पे पाबंदी लगाई, इसका मुतबादिल रास्ता बताया, बदनजरी पे पाबंदी लगाई। लेकिन चूंकि जिनसी ख्वाहिश ये भी हर आदमी के साथ लाजिम है, जैसे खाने की जरूरत है तभी, पीने की जरूरत तभी है, तो जिनसी ख्वाहिशात की भी एक तभी जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने जहां जिस चीज पे पाबंदी लगाई तो उससे बेहतर हलाल रास्ता दिखाया है। और फरमाया फनकिहू, निकाह करो। और जहां लफ्ज है माताबा, जो अच्छी लगे, माताबा जो पसंद करो औरतों से। अच्छा, कितने? मसना बसुलासा बरुबा। कहां से शुरू किया? मसना 2, सुलासा
3 رباع 4. شروع کہاں سے کیا؟ 2 سے. کرنا کہاں سے چاہیے تھا؟ 1 سے. گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ماتابہ کے سیاق میں کہاں سے شروع کیا؟ مثنا 2 سے. کیوں؟ ہونا تو ترتیب یہ چاہیے 1 کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. نہیں، قرآن نے ترتیب یہ رکھی 2 کرو، 3 کرو، 4، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو بے واحدہ پھر 1 کر لو. تو 1 کو آخر میں ذکر کیا ہے، آپ نے آخر کو لے لیا ہے. اور جو شروع میں مسئلہ تھا معاشرے میں عیب بن گیا. کوئی آدمی، پہلے تو یہ بھی عیب تھا، کوئی مولوی جب پیر شادی کرتا نا تو کہتے ہاں ہم نے تو اسے بڑا نیک سمجھا تھا، اس سے شادی بھی کرنی. ہم نے تو سمجھا بڑا نیک آدمی ہے، اس میں تو شادی. توبہ، پیر شادی؟ پیر تو شیخ رشید ہوتا ہے، پیر تے شادی. یہ اور شادی کرنا نیکی ہے. بولو شابش، وقت ختم ہے. شادی کرنا نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے. اگر شادی کرنا نیکی نہ ہوتا نا، اور زیادہ شادیاں کرنا نیکی نہ ہوتا، تو پیغمبر کریم کبھی نہ کرتے. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اور آپ نے فرمایا خیرکم اکثر و ازواجا، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں، اکثر و ازواجا. لیکن ہندو معاشرہ نے اور دجالی اثرات، نصرانیت، یہودیت، اس تہذیب نے دوسری شادی کو تو گویا گالی بنا دیا، عیب بنا دیا. ہاں یہ خیال کرنا گھر ذرا آرام سے یہ تقریر سنانا، ہاں بلا جھجک ہو کے نہیں، پہلے ذہن سازی کر کے یہ تقریر کرنا، ورنہ کام بڑا گڑبڑ ہوگا. تو 2 شادیاں، 3 4. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کا پیٹ بھرا ہو تو وہ کسی کے کھانے کی طرف للچائی نظریں نہیں دیکھتا. جب اپنا کوٹا پورا ہو، شادیاں ہوں، تو اسے کیا ضرورت ہے گلیوں پہ پھرنے کی؟ اسے کیا ضرورت ہے بد نظری کی؟ اسے کیا ضرورت ہے گندگی میں ملوث ہونے کی؟ تو بہرحال شادیاں کرو، تزوجو حکم ہے. اور آپ نے فرمایا وہ جو 3 آدمی تھے، ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت سے. میں مطلب کیا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اتقاکم اخشاکم. لیکن میں نے شادیاں کی ہیں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. خبردار، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو نکاح پیغمبر کی سنت ہے، اس کو رواج دو، صرف تقریر نہ سنو. اور یہ نہیں کہہ رہا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی، فرمایا انکحوا الایام، غیر شادی شدہ کمواروں بیواؤں کا نکاح کرو، نکاح کرا کے دو. والصالحین من عبادکم، اسی طرح جو تمہارے غلام لونڈیاں وہ نکاح کی صلاحیت رکھتی ہیں ان کو بھی نکاح کراؤ. یا اللہ ہمارے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں. سوال ہے کہ نکاح کیسے کریں؟ نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ پینے کی. اب ذرا نسخہ دیکھنا ہے قرآن کا. ایک سوال تھا کہ نکاح کریں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ بچوں کا پیٹ کہاں سے پالیں گے؟ بیوی کے پیٹ کہاں سے پالیں گے؟ فرمایا این یکونوا فقراء، اگر ہیں یہ فقراء یغنہم اللہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا، نکاح سے رزق بڑھ جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے نکاح کرو تمہاری رزق میں بڑھا دوں گا. یغنہم اللہ،
ہمت کرو. باقی یہ نہ سوچو کھائے گا کہاں سے پیے گا کہاں سے. آج رشتہ دیتے وقت بھی لوگ یہی سوچتے ہیں کسی مشرک کو رشتہ دیں گے, بدعتی کو رشتہ دیں گے. اس لیے یاد رکھو کسی مشرک کو رشتہ دیا, بدعتی کو رشتہ دیا, پوری زندگی زنا ہوگا. بیٹی بہن کسی مشرک کے ساتھ نکاح کیا تو ایسے سمجھو کہ کسی خنزیر کے ساتھ اس کو باندھ دی ہے. خنزیر کے ساتھ باندھنا اتنا جرم نہیں جتنا کسی مشرک کے نکاح میں دینا جرم ہے. اس لیے اس کا بھی خیال رکھو. اس وقت تمہیں بھی توحید بھول جاتی ہے, پینٹ پتلون پہ نظریں جاتی ہیں, ملازمت پہ جاتی ہیں, زہری میک اپ اور کوٹھیوں پہ جاتی ہیں. کسی غریب مواحد کو رشتہ دے دو, بالکل غریب ہو, اللہ کا وعدہ ہے اللہ خود اسے غنی کر دے گا. فقراء ہیں غنی ہو جائیں گے. واللہ واسع علیم. اور تمہارے ہاں تنگی ہے, اللہ کے ہاں تو کوئی تنگی نہیں. اللہ تو واسع وسعت والا ہے اور علیم ہے, جاننے والا ہے. تو پہلا یہ ترغیب دی, آپ بھی نیت کر لیں. حدیث میں صاف یہ آتا ہے کہ 3 چیزوں میں کبھی دیر نہ کرنا, کبھی دیر نہ کرنا. ان میں ایک چیز ہے جب جنازہ تیار ہو تو دفن میں دیر نہ کرنا. آج کل تو مردے کو 3 دن تک ترکاتی تاکہ جنازے کا رش ہو جائے. شیطان نے جنازے جیسے اخلاص والی دعا کو بھی ریاکاری کا مرکز بنا دی. حالانکہ جنازے والی دعا تو وہ میت اس کا محتاج تھا بیچارہ, اور یہی حق تھا میت کا کہ چند مسلمان مل کے اس کا اخلاص کے ساتھ اللہ کے ہاں اس کے لیے سفارش کریں, یا اللہ اس کی بخشش کر دے. لیکن آج جنازے کیا بن گئے؟ پوری ریاکاری. میت ہے, آج فوت ہوا, 2 دن رکھا ہوا ہے. کیوں؟ بزرگ کا جنازہ ہے, اور بزرگوں سے سنا ہے کہ لمبے جنازے اور بڑے جنازے یہ حقانیت کی دلیل ہیں. دور بے ایمانو, صحیح تم نے کام کیا. پیغمبر نے فرمایا جلدی دفناؤ, اور یہ سب سے پہلے پیغمبر کی وصیت کے خلاف کر رہی ہے. پھر جنازوں کی کثرت یا قلت, یہ کس شیطان نے تمہیں پٹی پڑھائی کہ یہ حقانیت کی دلیل ہے؟ صحابہ کے جنازے مختصر ہیں اور آج کے سیاسیوں کے جنازے بڑے بڑے ہیں تو حقانیت کی دلیل بن گئی. تو یہ بھی کسی شیطان کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 آدمی مومن کے حق میں سفارش کریں تو اللہ ان کی وہ شفاعت قبول کرتا ہے. کتنے آدمی؟ 40 بھی ضروری نہیں, کم بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدمی بھی نہ ہو, اکیلا آدمی بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے. جنازے میں امامت شرط ہی نہیں. اب یہ مسئلہ نیا آ گیا, ایک بھی مقتدی نہیں, اکیلا آدمی جنازہ پڑھ سکتا ہے. پڑھ لو. اور یہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ روافض بھی آ جائیں, قبر پرست بھی آ جائیں, بدعتی بھی سارے اکٹھے ہو جائیں, تاکہ یہ چودھری کا جنازہ ہے ذرا لعنت کے ساتھ جھوم سے نکلے, سار قسم کی لعنت کٹھی ہو جائے. اور جنازہ خالص دعا ہے, اور خالص دعا میں مشرک نہیں ہونا چاہیے, بدعتی نہیں ہونا چاہیے. خالص دعا کس کا حق ہے؟ مواحد کا. اور جنازہ ہے بھی مواحد کے لیے, اور پڑھے گا بھی کون؟ مواحد. مواحد پڑھے گا. اسی لیے مسئلہ ہے بارش جو رحمت کی دعا ہے, اس کے دعا کے لیے نکلیں تو کوئی بدعتی ساتھ نہ لے جائیں, کوئی مشرک ساتھ نہ لے جائیں, کیونکہ بدعتی اور مشرک پہ خدا کی رحمت نہیں ہوتی. خالص مواحد ہوں تو یہ جنازہ خالص مغفرت کی دعا ہے.
اس کو ریاکاری کا ذریعہ بنا دیا گیا. پھر تبصرے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا جنازہ تھا بھی، بہت بڑا. یہ بھی کبھی حساب لگائے وہ کتنے آدمی باوضو تھے؟ یہ بھی کبھی کیلکولیٹر پہ حساب کیا کہ کتنوں کو جنازہ آتا تھا؟ یہ سارے پینٹ پتلون والی چھکا چاڑ قوم کٹھی ہوئی ہے اور رام رام کرتی رہی ہے بھائی. اور پھر جنازے کے بعد سب سے پہلا کام ہے اہل میت کو زیارت کرانا. میں بھی آیا ہوں، میں بھی آیا ہوں. اب جو خالص اخلاص والی دعا تھی وہ یوں ریاکاری کا شکار ہو گئی. اور یہ خوش ہے کہ جنازے میں لوگ بڑے آئے تھے، بڑے ماشاءاللہ آئے تھے. اور پھر یہ ساری شیطنت ہے بھائی. جنازے میں اخلاص چاہیے، اخلاص سے دعا مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنازہ نام ہی دعا کہے. تو بہرحال یہاں ذکر کیا. تیسری چیز جو ہے، دوسری چیز وہ فرمایا کہ لڑکی ہے جب بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کرو. جنازے کے ساتھ اس کا ذکر کیا. جنازے میں دیر کرو گے میت سے بدبو شروع ہوگی. یہ سننے سنانے والے جھگڑے تو دفن کے بعد ہے نا. اگر جنازے میں شریعت نے کہا دیر نہیں کرنی. آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ کیوں نہیں دیر کرنی؟ گرمیوں میں ذرا رکھو چند دن. میں نے کہا ہے ان کو بتیوں کو کہ کوئی پیر مرنے کے بعد 3 دن ہمارے حوالے کر دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. ہم اسے گھنٹہ گھر چوک پہ رکھیں گے زیارت کے لیے. یہ خود بھی بے ایمان مانتے ہیں کہ اگر پیر اوپر رہ گیا کام گڑبڑ ہے، اس لیے اوپر مٹی ڈالو پھر لوگوں کو کہیں گے کہ ابھی زندہ بھی ہے سنتا بھی ہے. اور اوپر یہ خود بھی تسلی نہیں رکھتے. ایک رافضی نے مجھ پہ سوال کیا، توجہ کرنا. کہتے ہیں تم کہتے ہو جنازہ جلدی دفن کرو، صحابہ نے 3 دن تک پیغمبر کو دفن کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ہر بدعتی کی عقل الٹی ہوتی ہے. پیغمبر نے کیوں فرمایا جنازہ جلدی دفن کرو؟ میت کو جلدی دفناؤ کہ میت پھٹ نہ جائے، خراب نہ ہو، بدبو نہ آئے. اور پیغمبر کریم کا میت تو وہ ہے جو قیامت تک بھی اگر دفن نہ ہوتا تو اس میت کے وجود سے اس طرح کی خوشبو تھی کہ جبریل کے جسم سے بھی نہیں آتی. تو یدار الحکم علی علتہ. تو خیر بہرحال آج جو ہمارے معاشرہ میں 20 سال ہو گئے شادی نہیں کی، بیٹی کی، بہن کی 25 سال 30 سال 35 سال، اور پھر کوئی ایسے بے ایمان ہوتے ہیں وہ شادی اس نیت سے نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا ہمارا وارث نہ بن جائے اور ہماری وراثت میں شریک نہ ہو جائے کوئی غیر خاندان. یہ ساری شیطنتیں. اور یہ بوڑھے ہوتے ہیں 40-45 سال کا بوڑھا، یہ دلہا ہے، یہ ادھر قبر کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے، اب اس کی ادھر شادی ہو رہی ہے. بھئی یہ شادی کی عمر ہے. تو شادی میں انکحوا الایام، اس آیت کو ذہن میں رکھو. سورہ نور جتنا جلدی ممکن ہو اپنے بچوں کی شادی کرو، ورنہ ان کے گناہ میں آپ بھی شریک ہوں گے اور معاشرے کے بگاڑ میں آپ بھی شریک ہوں گے. اس لیے انکحوا کا خطاب اولیاء کو کیا ہے اور جو ذمہ دار آدمی ہیں. اور آخر پہ فرمایا اگر نکاح کی کوئی صورت نہیں، کوئی مباحث رشتہ نہیں ملتا، بساؤ کا یہ سارے بدعتی شیطان ہیں، اور کوئی مباحث رشتہ نہیں ملتا، تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفْ، اب وہ پاک دامن رہے. اور پاک دامن کیسے؟
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے روزے رکھے. کثرت سے جب روزے رکھے گا 2 مہینے انشاءاللہ سیدھا ہو جائے گا. کثرت سے گناہ کا خدشہ ختم ہو جائے گا. تو فرمایا کثرت کے ساتھ روزے رکھے اور اپنے دامن کو سنبھالے. الذین لا یجدون نکاحا حتی، یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے انتظام کر دے. اور جو صحیح نیت سے پاک دامن رہنے کی کوشش کرے گا اور نکاح بھی اس نیت سے کرے گا کہ میں پاک دامن زندگی گزاروں، پاکیزہ زندگی گزاروں، تو اللہ خود اس کے لیے سارے انتظام کر دے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آخری حکم دیا، فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، بدکاری کے اڈوں کو ختم کر دو، بے حیائی کے اڈوں کو ختم کرو. چکلے، تھیٹر، ہیرا منڈیاں، کنجریوں کے مقام، ان کو ختم کرو. آج ملک میں چکلے آباد کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، اگر آپ تاریخ سے ذوق رکھتی، یہ جو لاہور کی ہیرا منڈی کا کنجر خانہ ہے، یہ انگریز نے اپنے زمانے میں بند کر دیا تھا. یعنی اتنی بے غیرتی تھی کہ وہ پادری بھی برداشت نہیں کر سکے، اور ان کو اسلامی حکمرانوں نے پھر آباد کیے. اسلامی حکمران، پاکستانی وہی سیاسی فرعون، انہوں نے اس کو آباد کیا. اور ملک کے ہر کونے پر یہ کنجر خانے، کعبہ خانے، ادھر کیا ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے. مدینہ کی ریاست کا حکم ہے، سارے چکلے ختم کر دو، بدکاری کے اڈے ختم کر دو، بے حیائی کے اڈے ختم کر دو، ہیرا منڈی اور ہیرا منڈی کی پیداوار کو ختم کر دو، اور ملک کو صاف ستھرا کرو. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مدارس ختم کر دو، چکلے آباد کر دو، کعبہ خانے آباد کر دو. یعنی بالکل الٹی سوچ ہے. مسجدیں گرائی جا رہی ہیں اور مندر کی تعمیر پہ چیف جسٹس کا نوٹس آ رہا ہے. مندر آباد کرو، مسجدیں گراؤ. کعبہ خانے، زنا کے اڈے، ان کو تعمیر کرو، مدارس کو گرا دو، طالب علموں کو، مولویوں کو، اہل دین طبقہ، ان کو ختم کرو. اور جتنے بے غیرتی کے اڈے حکومت کی سرپرستی میں چلتی ہیں اور حکومت کی ایما پہ چلتی ہیں، تو جہاں قرآن کا مسئلہ یہ ہے لا تکرہو فتیاتکم، یہ کام عبداللہ ابن ابی کرتا تھا. عبداللہ ابن ابی نے لونڈیاں رکھی تھی اور ان سے یہی کسب کراتا تھا. رئیس المنافقین یہ کسب کراتا اور کعبہ خانے اور ہیرا منڈیاں جاری کر رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سب اس بدکاری کے اڈوں کو ختم کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا ساتھ حیا بھی دلوایا کہ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی کہ پیسے کمانے کے لیے یہ کمائی کرتے ہو اور بدکاری پہ عورتوں کو لگاتے ہو اور مقصد ہوتا ہے دنیا حاصل ہو. تو اس غرض سے کرتے ہو. کتنی گندی غرض ہے کہ دنیا کے لیے. آج ہمارے ملک میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، کئی خامد ایسے بے غیرت ہیں جو بیویوں سے کسب کرا رہی ہے، کوئی بھائی ایسے بے غیرت ہیں جو بہنوں سے کسب کراتی ہے، اور کئی دیگر یہ سارے کسبی. تو شریعت نے معاشرے کو صاف کرنے کا آخری ہدف دے دیا کہ جہاں بدکاری ہو، چاہے سکول ہوں، چاہے کالج ہوں، چاہے یونیورسٹیاں اور ان کے ہاسٹل، جو بے حیائی اور کعبہ خانوں یا پیروں کے حجرے ہوں یا مولویوں کی درسگاہیں ہوں،
جو کعبہ خانے بن گئے یا تعویذ فروشوں کے اڈے ہوں. اس پہ جی ایسا کہیے تعویذ فروشوں کے اڈے ہوں. تو یہ یاد رکھو جہاں شرک کا اڈا ہوگا وہاں زنا کا بھی اڈا ہوگا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ شرک کا اڈا ہو بدکاری کا اڈا نہ ہو، بھنگ اور چرس کا اڈا نہ ہو، شراب اور منشیات کا اڈا نہ ہو. تو شرک کے سب اڈے ان کو ختم کر دو اور تب جا کے معاشرہ پاک ہوگا. تو یہ جہاں تک آداب ذکر کیے آپ خود دیکھیں، یہ ہے اصل اسلامی تہذیب. اب فرمایا آداب آگے، لیکن یاد رکھنا اللہ نور السماوات، مسئلہ توحید کو نہیں بھلانا. یہ آداب لمبے ہو گئے. تہذیب کو بھی صاف رکھو، عقیدے کو بھی صاف رکھو. تو انشاءاللہ آئندہ کام یہاں سے شروع ہوگا. اللہ نور السماوات، یہ خالص مسئلہ توحید کا بیان، اور اس کے بعد پھر ایک مضمون، دو مضمون، فضائل خاندان صدیق کی اور مسئلہ خلافت. یہ دو مضمون اور سورہ نور کے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.